بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں اور ان تینوں سٹوریز کے ساتھ کچھ چھوٹی سٹوریز بھی شیئر کرنی ہیں۔ ایک سٹوری تو یہ ہے، آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس اب یونیورسٹی نہیں بنے گی، اب وزیر اعظم ہاؤس میں فیشن شوز ہوں گے، کرائے پر وزیر اعظم ہاؤس دستیاب ہوگا، جناب ادھر کیٹ واک ہوگی، ماڈلز جو ہے نا وہ ریمپ پر کیٹ واک کریں گی اور نمائش ہوگی گاڑیوں کی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا اب یہ ہے جناب کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ ہو گیا، بلکہ منتخب بھی ہو گئے وزیر اعظم، وہ عبدالقیوم نیازی، عبدالقیوم نیازی۔ اب میں اس وجہ سے اس کے ہجے نکال رہا ہوں، عبدالقیوم نیازی، این سے، یہ چوتھا این ہے، مل گیا چوتھا این، چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ ہی جناب یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیا ایک تنازعہ ہے کہ تحریک انصاف نے علماء اور مشائخ کی ایک مخصوص سیٹ پر کیا کوئی دہشت گرد کو، کیا کوئی کالعدم تنظیموں کے یا کوئی طالبان کے کسی عہدیدار کو ٹکٹ دے دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جناب اس سے پہلے نا میں جلدی 1-2 باتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہی ہے کہ میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں یعنی انڈیا میں ایک ریاست جے پور میں ایک ہندو لڑکی کی شادی ہوئی اور جناب وہ شادی کی ڈولی اٹھی کہاں سے؟ مسلمان کے گھر سے۔ کیا بات ہے! ایسی خبریں پڑھ کے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے انسان دوستی اور انسانیت کی فلاح اور یہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے جو محبت اور امن اور یہ والی صورتحال ہونا، اس سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے وہ ہندو بچی جو ہے نا یتیم تھی اور پوجا ان کا نام تھا، جے پور ریاست میں انڈیا میں، اور ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے والدین فوت ہو گئے بچپنے میں، تو رشتہ داروں نے ان کی کفالت سے انکار کر دیا۔ اس مسلمان نے جن کا نام غالباً محبوب ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ جناب جو ہے نا انہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا اپنی بیٹی کی طرح، اور پھر اس کے بعد بیاہ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست قسم کا یہ ایسے ہی جو روش ہے نا، اس قسم کی روش کو پروان چڑھنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اس طریقے سے نا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ امن، محبت، پیار، بھائی چارہ، یہ ساری چیزوں کو نا بہت زبردست۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پوجا کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے وہ جو پالنے والے والد صاحب ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہر اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس خبر کو ایک اچھی خبر سمجھ رہے ہیں۔ تو زبردست جناب۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی۔ اچھا، ویسے وہ نیازی ہیں نہیں، ان کا اگر آپ نے بہت ساروں نے جس نے بھی ڈیٹیل سے پڑھا ہو، وہ تخلص کے طور پہ نیازی اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو جناب وہ ویسے مغل خاندان کے، ان کا کہتے ہیں کہ مغل خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور جناب وہ LA-18 پونچھ سے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو پہلے مسلم کانفرنس کے تھے، 2 سال پہلے انہوں نے تحریک انصاف میں شرکت کی اور شمولیت اختیار کی، اور اب وہ وزیر اعظم بن گئے جناب۔ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ساتھ۔ اچھا، 2 باتیں ہیں، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں اگلی 2 خبروں پر۔ تو وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے، کچھ اندر کی سورسز بتائی جا رہی ہیں، یہ چوتھی این، کیونکہ وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی آپ عمران خان، پھر عارف علوی، پھر عثمان بزدار، اس این کے تانتے کو نہیں توڑنا، ادروائز اگر یہ این کا تانتا ٹوٹا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ذرائع اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ وہ چوتھی این کا بھی وہیں سے مشورہ آیا ہے کہ یہ عثمان بزدار، عمران خان، عارف علوی اور عبدالقیوم نیازی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا ایک تو چلو یہ این ہو گیا، تو یہ این ممکن ہے کہ ایسے ہی ہو، تو چوتھی این بھی مل گئی۔ تو اب جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی وہ جس پر الزام کہ اس نے 10 کروڑ روپیہ ٹوکن پکڑوایا اور 1 ارب روپے کا وعدہ کیا، وہ اب بڑی صف ماتم جو ہے نا بچ گئی۔ جو انٹرویوز ہوئے تھے اور جو اس طرح کے مسائل، اور خاص طور پہ پھر اس کے ساتھ بیرسٹر سلطان محمود بھی جو آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں،
پی ٹی آئی کے، ان کا بھی خیر سے انہوں نے بھٹا بٹھایا اور اپنا بھی، کیونکہ وہ متنازع ہو گئے نا، پھر اس طریقے سے وہ سامنے آ گئے نا، تو اب اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا ایک عبد القیوم نیازی صاحب نکلے ہیں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بغاوت ہو کہ چلیں وہی والی بات ہے نا کہ نہ آپ ہوں گے اور نہ یہ ہوں گے، کوئی تیسرا ہوگا، تو یہ وہی والا چکر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے بڑھتے ہیں جناب اور آتے ہیں اس سٹوری پر کہ وزیر اعظم ہاؤس اب کرائے پر دستیاب ہوگا. ایک تجویز آئی ہے اور اس کی منظوری بھی ہو جائے گی جلد ہی کابینہ سے، اور کرائے پر دستیاب ہوگا. ادھر گاڑیوں کے شوز بھی ہوں گے جناب، ادھر فیشن شوز بھی ہوں گے، ادھر آپ ماڈلز کو ریمپ پر واک کرتا ہوا بھی دیکھیں گے. جی ہاں ٹھیک ہے. پہلے تو یہ سنا تھا نا کہ یہاں پہ یونیورسٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا. ادھر مقامی اور بین الاقوامی فوڈز کی چینز کے وہاں نمائشیں بھی ہوں گی، تو بہت بڑے یہ ہوگا. اسی طریقے سے پہلے تو یہ سنا تھا نا کہ جی ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اب انہوں نے کہا نہیں کرائے پہ لگا دو. اور میں حیران ہوں کہ اتنی ساری چیزیں کرائے پہ، اتنے سارے ٹیکسز، اتنا ہر ایک چیز پر پیسے ہی پیسے کمانا، اور ادھر سے کرونا کے بھی آئے پیسے، اور وہاں پر 12 کھرب کے، اور نہ اس کی کو آڈٹ ہوئی تو اس کو پرنٹ نہیں ہونے دیا گیا رپورٹ کو. تو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی پیاز، آلو، گوشت، دالیں یہ سستی نہیں ہو رہی ہیں، دن بدن اوپر جا رہی ہیں. پیٹرول دن بدن اوپر جا رہا ہے، بجلی کے بل دن بدن اوپر جا رہے ہیں، گیس کے بل دن بدن ریٹ اوپر جا رہے ہیں. تو یہ غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پیسے کما رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ جناب باہر سے ریمیٹنسز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں، اور کلیکٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بھی بہت زیادہ کلیکشن ہو رہی ہے، لیکن غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا بھائی ایک وقار ہوتا ہے. ساتھ ہی اب کل کو اللہ معاف کرے کہ کوئی کہیں جناب اب سپریم کورٹ کو بھی وہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور ادھر بھی فیشن شوز ہونے شروع ہو جائیں اگر، اور پھر اس کے بعد جناب وہ ساتھ تو کل کو ادھر کوئی راول پنڈی میں کہے کہ جناب جی ایچ کیو میں بھی یہی فنکشن شروع. بھائی ہر ایک بلڈنگ کا ایک وقار ہے نا، ہر ایک بلڈنگ کا ایک آنر ہے، ہر ایک بلڈنگ کا ایک بلڈنگ بھی جو اسٹیٹ کے اداروں کی اس طرح سے بلڈنگز ہیں ان کا ایک آنر ہے. اس سے یہ تھوڑی اب یونیورسٹی کی ایک تجویز آئی، بلکہ اعلان ہو گیا جناب، اور وزیر اعظم صاحب نے تو پتہ نہیں، پھر اس کے بعد ہمارے قومی یوتھ کے لوگ جو ہے نا دوست اچھلنے لگے، دیکھو جی ہم تو وہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جناب یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہاں تو بہت ہی ہائی سیکیورٹی زون ہے، یہاں پر تو بہت ہی ہائی الرٹ زون ہے، یہاں اگر یونیورسٹی ہوگی تو یہ آنا جانا. تو پھر اسی طریقے سے اگر گاڑیوں کی نمائش ہوگی، اسی طریقے سے اگر ماڈلز آئیں گی، اور وہی ریمپ پہ واک ہوگا، اور وہی شغل ہوگا، اور یہ سارا کچھ آنا جانا ہوگا، تو پھر آس پاس سپریم کورٹ ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے، اسی طریقے سے جناب باقی چیزیں ہیں، بہت ساری اور بلڈنگز ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ وہاں پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، قومی اسمبلی سینٹ کی، تو اچھا پریزیڈنسی ہے، تو وہ تو بہت ہی ہائی سیکیورٹی زون ہے. پھر اس میں بھی وہی رسک انوالو ہوگا اور وہی رسک شامل ہوگا. میرا خیال ہے کہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس پہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مکر جاتے ہیں، پھر یہ ہمارا غلط تھا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مکر جاتے. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے نا، یہ اس طرح سے ہر ایک چیز کا کوئی وقار ہوتا ہے یار. آپ نے اتنا ان چیزوں کا وقار ڈاؤن کر دیا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا پہلے جناب ہم یونیورسٹی بنائیں گے. چلیں ہم نے تو کہا تھا کہ اس وقت یونیورسٹی بھی پاسبل نہیں ہے ایسے ہائی الرٹ زون میں، ایسے ہائی سیکیورٹی زون میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اب کبھی آپ گاڑیوں کی نمائش کروا رہے ہوں، تو کبھی ماڈلز جو ہے نا ریمپ پر واک کر رہی ہوں، تو کبھی کیا امپریشن جائے گا آپ کا کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی گورنمنٹ نے کیا جو ہے نا صورتحال یہ اختیار کر لی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہیں پہ پھر آپ ہوٹل کھول دیں، وہیں پر کچھ اور ہی کھل جائے. تو بس یہ اللہ معاف کرے کہ بھئی ایک یہ صورتحال ہے کہ جی پہلے جو ہم نے سنا تھا کہ یونیورسٹی بنی، اب یونیورسٹی نہیں، تو اب یہ خبر آ گئی ہے. تو ماشاءاللہ میں کیا کہوں اس پہ، ماشاءاللہ پڑھوں یا کیا پڑھوں. خیر سپریم کورٹ سے مجھے ایک چھوٹی سی خبر اور یاد آ گئی ہے، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی چیز کو وہ نہیں کرنا ہوتا، میں نے ایک چیز پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں. خیر مجھے جو بھی اس چیز میں سمجھ آتی ہے تو آپ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے
سپریم کورٹ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان تمام کا یوٹیلیٹی الاؤنس بڑھا دیا ہے، ٹھیک، یعنی کوئی گریڈ 1 سے جو 6 تک تھے ان کا 4,500 سے بڑھ کے 6,000 ہو گیا، 7 سے 10 والوں کا 6,000 سے 8,000 ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 11 سے 15 والوں کا اسی طریقے سے 6,000 سے 12,000 ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 16 سے 22 گریڈ والوں کا ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ان کا بھی ڈبل ہو گیا۔ تو میں ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، آپ بھی اس میرے سے متفق ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو میں کہوں پھر یہ تو ایک ایسی روش ہے نا کہ بھائی سپریم کورٹ کا بس چلے تو وہ اپنا بڑھوا لیں، کنٹرول ٹاور کا بس چلے جیسے انہوں نے اپنا بڑھوا لیا وہ اپنا بڑھا لیں، تو جو بیچارے ٹیچر، جو کلرک، جو اس طرح کا طبقہ ہو جن کا بس نہیں چلتا، جن کا کوئی ولی وارث وہی بات ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ ویسے ہی رہ جائیں، پھر وہ حکومت 10% اضافہ کرے یا 5% کرے یا بالکل ہی نہ کرے، وہ ویسے رہے، تو پھر تو یہ اس تنخواہ کے بڑھانے میں بھی معذرت کے ساتھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو گئی نا۔ اب کل کو وہی ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ بنا کے ہائی کورٹس بھی کہیں گے کہ جناب دیکھیں سپریم کورٹ کے ہو گئے ہیں تو ہم کون سے سوتیلے ہیں، ہمارے بھی بڑھا دیں۔ ویسے بھی ان کا جوڈیشل الاؤنس جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ کو 40% ہوتا ہے، تو اس طریقے سے میں کہتا مجھے یہ نہیں مسئلہ کہ کسی کا نہ بڑھے، ٹھیک ہو گیا نا، ہمارا تو کوئی وہ اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بڑھے تو پھر سب کا بڑھے، ایک اکراس دا بورڈ ایک ساری چیزیں ہونی چاہیے، ایک جو ہے نا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ میں ایک خبر پڑھ کے میری سوچ اس طرح سے وہ ہوئی، تو آئی تھنک کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میری سوچ بڑی ناقص ہو، تو اس حوالے سے مطلب جو ہے نا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور خبر ڈسکس کرنی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو آزاد کشمیر میں علماء اور مشائخ کی مخصوص سیٹ پر ایک ٹکٹ دیا، اور ان کا نام ہے صاحب کا مظہر شاہ صاحب، غالباً مظہر سعید شاہ صاحب یا مولانا مظہر سعید شاہ صاحب۔ اچھا، ان کا تو ان پر ایک اعتراض ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی ایک میڈیا ٹاک میں کیا کہ وہ طالبان کے عہدیدار رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے تو خیر اس کی تردید کی ہے کہ میں کبھی عہدیدار نہیں رہا، لیکن اب خود جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے کہ جی بالکل ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، ان کے بہت ہی گہرے دوست کوئی وہاں کے طالبان کے دور میں گورنر بھی رہے ہیں، اور جناب یہ پاکستان میں کالعدم تنظیموں، تقریباً تمام کالعدم تنظیموں کے ساتت اکثریت میں سے تقریباً کالعدم تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ کراچی میں بھی مقیم رہے، وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو ونگز کے انچارج بھی رہے، وہ جناب مسعود اظہر صاحب کے جیش محمد کے یوں سمجھ لیں کہ نائب بھی رہے، وہ حرکت الانصار میں بھی رہے، بہت ساری چیزوں میں۔ تو وہ آئی تھنک اسی وجہ سے اس کو کچھ پاکستان میں سوشل میڈیا پر بھی، یعنی کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انڈیا میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سخت اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے لوگ یہاں پر اسمبلیوں میں لائے جا رہے ہیں۔ تو کیا قحط الرجال ہو گیا تھا ان کے پاس تحریک انصاف کے ساتھ، یا تحریک انصاف کی ہی اسی طرح کی ایڈیالوجی اور اسی طرح کا نظریہ ہے جیسے وہ خان صاحب پر الزام تھا طالبان خان کا، یا باقی بھی جس طریقے سے؟ تو آئی تھنک کہ اگر اس میں صداقت ہے، جو کہ بہت سارا میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھا ہے، اور بہت سارے ان کے لوگوں کے انٹرویوز بھی جو انہوں نے کیے ہیں اس طریقے سے بتایا ہے، اور ان کے رابطے تھے ان سے، اور جیش محمد سے بھی، حرکت الانصار سے بھی، اور افغان طالبان سے بھی، اور بہت سارے لوگوں سے ایسوں سے۔ تو کیا کوئی اور نہیں مل سکتا تھا جو علماء اور مشائخ کی مخصوص سیٹ پر تحریک انصاف اس کو ٹکٹ دیتی اور ان کو الیکٹ کرواتی؟ جناب ان کو الیکٹ کروایا ہے کہ جن پر دہشت گرد ہونے کا، جن پر شدت پسند ہونے کا، جن پر کالعدم تنظیموں کے رکن ہونے کا، اور جن پر افغان طالبان کا۔ تو میں اب کیا کہوں اس پر، اللہ ہی معاف کرے۔ یہاں پر بھی اب وہ کچھ لوگ مجھے کہیں گے کہ نقوی صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ بہرحال اب اس کو یہ بتانا تھا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔